کسی کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی خاموشیاں توڑ کر لفظوں سے تمہاری دھجیاں اڑا دے۔ تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا سکون۔ نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گوا دیتا ہے اور پر امید شخص ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کرتا ہے۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ خیال رکھنا تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھ نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا حساب دینا ہوگا۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے خونی رشتوں کو بھی منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ معاشرے سے چھپ کر عورت سے ہمدردی کرنے والا مرد کبھی ہمدرد نہیں ہوتا۔ ایسے شخص کو کبھی مت گوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ آپ کے دو میٹھے بول کسی کی زندگی بھر کی تھکن کم کر سکتے ہیں۔ مسکرائیے، نفرتوں کی جہاں میں محبتوں کو فروغ دیں۔ نماز مٹی کے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ کسی سے بدلہ لینے میں جلدی نہ کرو اور کسی کے ساتھ نیکی کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف ہٹ گئے، ہوا رک گئی، دریا پرسکون ہو گیا اور حق تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام بسم اللہ الرحمن الرحیم لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ انسان کو ہمیشہ وہیں سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جہاں وہ پوری طرح مخلص ہوتا ہے۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ آنسو ہر دل کو نہیں پگھلا سکتے، یہ فقط ان دلوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں جن میں رب بستا ہے۔ روندا جائے جو کسی مخلص کی مخلصی کو ایک بار، وہ دوبارہ کسی کو چاہنے کے پھر قابل نہیں رہتا۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ سوتے ہوئے خواب میں بھی ڈر جاتا ہے، اور بے وقوف اتنا ہے کہ جاگتے ہوئے اللہ پاک سے نہیں ڈرتا۔ اچھی زندگی اچھی صورت سے نہیں، نیت سے ملتی ہے۔ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے اپنی پسند کے لوگوں کے لیے جذبات بچوں جیسے ہی رکھتا ہے۔ انسان دو صورتوں میں بدلتا ہے، جب اس کا شعور بڑھ جائے یا اس کا دل ٹوٹ جائے۔ ہم لوگوں کی آدھی زندگی غلط لوگوں سے امید رکھنے میں اور باقی آدھی زندگی اچھے لوگوں پر شک کرنے میں گزر جاتی ہے۔ ایک میری محبت ہے، ایک اللہ کی محبت ہے، میں اس کی عبادت کرتی ہوں، یہ میری محبت ہے، وہ مجھے عبادت کی توفیق دیتا ہے، یہ اس کی محبت ہے، میں کروڑوں میں کھڑی اسے پکارتی ہوں، یہ میری محبت ہے، وہ کروڑوں میں میری پکار کو سنتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ بے شک اس کی محبت ہر شے پر بھاری ہے۔ ضروری نہیں ہر رشتہ مستقل ہو، بس یادگار ہونا چاہیے۔ ذہنی سکون کے لیے کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا کمزوری نہیں، عقل مندی ہے۔ دوستی کا رشتہ نہ ہوتا تو انسان کبھی یقین نہ کرتا کہ اجنبی لوگ اپنوں سے بھی زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدترین ہوتی ہیں۔ غلطی زندگی کا ایک ورق ہے، لیکن رشتہ پوری کتاب ہے۔ کبھی بھی ایک ورق کے لیے پوری کتاب کو ضائع نہ کریں۔ ہنسی کے پیچھے کا درد، غصے کے پیچھے کا پیار اور خاموش رہنے کی وجہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ کسی کے بھی حالات سمجھے بغیر صرف اس کے لفظوں سے جج مت کرو۔ ایسا نہ ہو
کہ جب تم کو اس کے حالات اور دل کی خبر ہو تب تک بہت دیر ہو چکی ہو۔ اور رزق پیسہ نہیں ہوتا، دل کا سکون، تقوی، اپنوں کی محبتیں، نماز میں خشوع اور خضوع، اچھی تلاوت، حیا، یہ سب بھی رزق ہوتا ہے۔ پانے سے پہلے اور کھونے کے بعد دنیا میں ہر شے قیمتی ہے۔ یا رب، مجھے میری بے بسی کی انتہا سے پہلے تھام لینا۔ بے حسی کہہ لیں یا ناقدری، مگر انسان نے ہمیشہ اپنے خیر خواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد ہی پہچانا ہے۔ وقت سب سے بڑا استاد ہے، یہ زندگی کے وہ سبق بھی سکھا دیتا ہے جو کوئی استاد نہیں سکھا پاتا۔ یاد رکھیں، ماضی کی غلطیاں آپ کی سب سے بڑی استاد ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھ سکتے تو آپ کو زندگی میں کبھی کوئی کچھ نہیں سکھا سکتا۔ جو اچھا لگے اسے غور سے مت دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس میں کوئی برائی نظر آ جائے، اور جو برا لگے اسے غور سے دیکھیں، شاید اس میں کوئی اچھائی نظر آ جائے۔ بعض دکھ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ لوگوں کے دکھ بانٹیں، اگر یہ نہیں کر سکتے تو ان میں اضافے کا سبب بھی نہ بنے۔ کسی اندھے کو نظر آنے لگے تو وہ سب سے پہلے اس چھڑی کو چھوڑتا ہے جس نے اسے سہارا دیا تھا۔ یہی معاملہ انسان کا بھی ہے، اکثر وہ بھی سب سے پہلے اپنے محسن سے جان چھڑاتا ہے۔ آزمائش کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ تو نے بھی آخر اوڑھ ہی لیا رنگ زمانے کا، تجھ کو ہم نے زمانے سے جدا جانا تھا۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جنہیں صرف ہم سہ سکتے ہیں، کسی سے کہہ نہیں سکتے۔ مجھے اچھا لگتا ہے اپنی ذات میں گم رہنا، مجھے بھاتا ہی نہیں لوگوں سے شناسائی کرنا۔ اگر کوئی شخص آپ کے غلط سوال یا جواب پر خاموشی اختیار کر لے تو سمجھ لینا وہ آپ سے کردار میں بہت بڑا ہے۔ انسان نے جھوٹ تب سیکھا جب اسے سچ کی سزا ملی۔ سچی باتیں، مشکل راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ ایک غلط شخص سے ملا دھوکہ 10 صحیح انسانوں پر اعتماد کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ہم لوگ سچے جذبات غلط لوگوں پر ضائع کر دیتے ہیں۔ پیار میں ہر غلطی معاف کر دو، برداشت کر لو، پر جذبات کی ناقدری ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ جو لوگ حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں انہیں ہمدردی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پتہ ہے دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور اگلا ہمیں غلط سمجھے۔ محبت کو برا نہ کہو، یہ تو رب سے ملوا دیتی ہے۔ جہاں باتیں دلوں کو زخمی کر جائیں وہاں باتیں ختم کر دینی چاہیے۔